بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، برازیل کے شہر ساؤ پاولو کے ایک ہسپتال میں آج ایک عورت نے بچے کو جنم دیا۔ اس کا بچہ اب نارمل تھا اور پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کے سامنے جب اس کا بچہ لایا گیا تو اس وقت تو اس نے کچھ نہ کیا، لیکن پھر جب باقی لوگ ادھر ادھر ہوئے تو اس عورت نے اپنے اس نومولود بچے کو وہیں پر چھوڑا اور خود ہسپتال سے کسی طرح فرار ہو گئی۔ اب یہ نومولود ہسپتال کے اس کمرے میں بن ماں کے موجود تھا۔ چونکہ یہ بچہ عام بچوں سے بے حد مختلف تھا، اس لیے اس عورت نے شرم محسوس کی اور اس بچے کو واپس وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک نرس جب اس کمرے میں آئی تو اسے یہ بچہ اکیلا بستر پر پڑا نظر آیا۔ اسے اس پر بہت ترس آیا، لیکن جب اس نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو مارے خوف کے اس نرس کی بھی چیخ نکل گئی۔ نرس کے سامنے محض چند ہی گھنٹوں کا بچہ تھا، جس کے نہ تو بازو تھے اور نہ ہی ٹانگیں، اور وہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ یہ بچہ ایک نایاب بیماری جسے ہینڈ سنڈروم کہتے ہیں کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس بیماری سے بعض بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور یوں ماں کے پیٹ میں نہ ان کے بازو بن پائے اور نہ ہی ٹانگیں۔ اس بچے کو ہسپتال والوں نے ہی گیب کا نام دیا اور یہ بچہ بھی بدقسمتی سے اسی بیماری کا شکار ہوا تھا۔ اگرچہ یہ بیماری بہت ہی نایاب ہے، لیکن گیب کو اس بیماری نے مکمل طور پر متاثر کیا تھا، اور اس بیماری کے ساتھ اب گیب کا مستقبل انتہائی تاریک اور بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ گیب کو آخر ہسپتال والوں نے بھی یتیم خانے بھیج دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بچہ ساری عمر بستر پر ہی رہے گا اور ماسوا ہسپتال اور یتیم خانے کا چکر لگانے کے اس کا اور کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ایسی معذوری کے ساتھ کسی انسان کا اس کو گود لے لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، اور ادھر یتیم خانے والوں کے لیے بھی ایسے بچے کی دیکھ بھال کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ اس بچے کو اب کوئی رحم دل انسان ہی گود لے سکتا تھا، اور وہ رحم دل عورت برازیل سے سینکڑوں میل دور امریکی ریاست یوٹا میں بیٹھی آج ایک اخبار میں اس بچے کے بارے میں خبر پڑ چکی تھی۔ اس عورت کو گیب کی مجبوری اور معذوری پر بے حد ترس آیا، اور اس نے اس کو گود لے کر ایک اچھا گھر اور مستقبل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت کے پہلے سے ہی 13 بچے تھے، اور اگرچہ یہ جوان تھے اور ان والدین پر اپنے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی 58 سال کی عمر میں ایک معذور بچے کو اس جوڑے کے لیے پالنا کسی بھی طرح ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ چونکہ یہ بچہ معذور تھا، اس لیے ان والدین کو اپنے 13 بچوں کی پرورش میں لگائی گئی ساری محنت کے برابر محنت اس بچے پر لگانی تھی۔ برازیل کے اس یتیم خانے سے بات کرنے کے بعد جنیل اور اس کے شوہر نے تمام کاغذی لوازمات مکمل کیے اور گیب کو برازیل سے امریکہ لے آئے۔ ان رحم دل لوگوں نے جب گیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی محبت نے ان کو گیب کے اندر کوئی بھی کمی نظر نہ آنے دی۔ ان دونوں نے گیب کو ایک حقیقی اولاد کی طرح پیار دیا، اور ان لوگوں کی تب حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان نے کچھ کرشمات ہوتے دیکھے۔ پہلے سال ان نے گیب کو چلنا سکھایا، اور حیران کن طور پر گیب چلنا تو کیا بلکہ اب گھر کی سیڑھیاں بھی چڑھ لیتا تھا۔ گیب کو آخر اسکول میں داخل کروا دیا گیا، لیکن وہاں پر موجود بچے اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر آوازیں کستے اور اس کو کسی بددعا کا نتیجہ قرار دیتے۔ پینٹنگ کی کلاس میں سارے بچے پینٹنگ کرتے، مگر گیب کے پاس ماسوائے ان کا منہ تکنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن اس سب کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ اس کے ماں باپ نے اس کو سخت اور مشکل ٹریننگ سے گزارا تھا۔ اب گیب نہ صرف زمین پر دوڑ سکتا تھا بلکہ تیر بھی سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا بچہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس وجہ سے اس کے ماں باپ نے گیب کو خود سے کپڑے پہننے بھی سکھائے۔ لیکن گیب کا اصل ہنر آج بھی تمام انسانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب گیب 13 سال کا ہوا تو گیب نے اسکول کی ڈانس ٹیم میں شامل ہونے کا ایک انہونا فیصلہ کیا، لیکن سخت محنت اور مشقت کے بعد آخر گیب نہ صرف اسکول کی ڈانس ٹیم میں شامل ہوا بلکہ وہ بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے اسکول کا ایک کمال کا اور جانا مانا بریک ڈانسر بھی بن گیا۔ فائنل پرفارمنس پر آخر ان بچوں نے بھی کھڑے ہو کر گیب کے لیے تالیاں بجائیں جو ایک وقت گیب کو تانے دیا کرتے تھے۔ اب گیب کو ہر طرف شہرت ملنے لگی تھی۔ جگہ جگہ اس بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے کمال کا ڈانس کرنے والے بچے کے چرچے تھے، حتیٰ کہ امریکہ میں ہونے والے ایک نیشنل کمپٹیشن میں گیب نے دوسری پوزیشن لی۔ اب گیب کئی جگہوں میں جا کر دوسرے لوگوں کو زندگی جینے کا ہنر بھی سکھاتا تھا۔ اب اس کو لوگ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر اپنے بڑے بڑے ایونٹس میں بلایا کرتے تھے۔ گیب اب پوری دنیا میں گھوم کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ بھی ہمت نہ ہار کر زندگی میں وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید کبھی بھی سوچا نہ ہو۔ لوگ اس کی باتوں کا بہت اثر بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ بات سوچنے کو ملتی ہے کہ اگر بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے وہ بچہ بھی زندگی میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہے جس کو اس کی اپنی ماں ہی لاوارث چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو ہم کیوں نہیں۔ ناظرین گرامی، موجودہ دور میں جدید سائنسی ترقی کی وجہ سے یہ بات ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں معلوم کر لی جاتی ہے کہ بچہ معذور تو نہیں پیدا ہوگا،
اس وجہ سے بعض سنگ دل ماں باپ معذور پیدا ہونے والے بچے کو ایک بوجھ سمجھ کر کسی یتیم خانے میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایسی ہی حقیقی کہانی حینا نام کی اس معذور بچی کی بھی ہے، جس کے والدین کو جب پتہ چلا کہ وہ معذور پیدا ہوئی ہے تو وہ اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب والدین زندہ ہونے کے باوجود بھی یہ معصوم یتیم خانے میں رہنے پر مجبور تھی۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن کوئی بھی اس بیچاری بچی کو گود لینے کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہر تاریک رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ویسے اس بچی کی قسمت کا سورج بھی طلوع ہوا جب جیکی اور لیری نامی ایک جوڑے نے حینا کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کو اس کی معذوری سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ بس اسے ایک محبت کرنے والی فیملی دینا چاہتے تھے، اور ایسا ہی ان نے کر کے بھی دکھایا۔ یہ بچی اب 19 سال کی ہو چکی ہے اور اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے، لیکن آج یہ کس حال میں ہے اس کو دیکھنا بے حد دلچسپ ہے، اور اس یتیم بچے کی ہی یہ داستان آج ہم ناظرین کو سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، جیکی اور لیری کے اپنے بھی بچے تھے، اس لیے بچوں کو پالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور ان دونوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک معذور بچی کو پالنا ان کے لیے بے حد مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی ان کو ڈر نہ لگا۔ جب حینا کے سارے دوست بڑے ہو رہے تھے تو حینا بالکل ویسی ہی رہی، اور اس کو بھی یہ بات محسوس ہو چکی تھی۔ حینا کو ایک بہت ہی نایاب قسم کی معذوری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے اسپیشل لوگ اس دنیا میں صرف 100 کے قریب ہی موجود ہیں۔ اسکول میں ہر کسی بچے سے مختلف ہونا اور فوراً سب کی نظروں میں آ جانا ایک بچے کے لیے بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ حینا کو اسکول میں اس وجہ سے بچے بہت تنگ بھی کرتے تھے۔ حینا صرف بونی ہی نہیں تھی بلکہ اس کو دل کی بھی بیماری اور دماغ کے کچھ حصے میں مسئلہ بھی تھا۔ حینا 19 سال کی تو ہو چکی تھی لیکن لگتی بالکل 5 سال کی تھی۔ حتیٰ کہ اسکول میں ایک بچہ تھا جسے حینا پسند کرتی تھی، لیکن اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلا کیسے شادی کر سکتا ہے۔ یہ بیچاری معصوم مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ خوش قسمتی سے حینا جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں اس کی بہنیں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھی تھیں، اور وہ نہ صرف گھر میں اس کا خیال رکھتی تھیں بلکہ اگر اسکول میں بچے اسے تنگ کریں تو ان سے اسے بچانے والی بھی اس کی بہنیں ہی ہوتی تھیں۔ جلد ہی یہ خاندان ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ اس کی ماں یعنی جیکی کے گردے فیل ہو گئے، اور اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کہ اسے گردہ دے سکے۔ اگرچہ یہ حینا کی اصل ماں نہیں تھی لیکن وہ اس کے لیے اصل ماں سے بھی بڑھ کر تھی، اور حینا اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے خفیہ طور پر ڈاکٹر سے ملنے کا سوچا۔ حینا نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میرا گردہ میری ماں کو لگ سکتا ہے تو میں خوشی سے اپنا گردہ عطیہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے منع کیا کہ بے شک آپ کی کڈنی میچ کر جائے لیکن پھر بھی ہم آپ کو گردہ دینے سے منع کریں گے، کیونکہ ایک گردے کے ساتھ رہنا آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جسم پہلے ہی بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس کی ماں کے لیے گردہ عطیہ کرنے والا شخص جلد ہی مل گیا۔ حینا جانتی ہے کہ اس معذوری کے ساتھ کوئی بھی انسان بہت کم ہی 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ آخرکار ایک ٹی وی شو کے ذریعے حینا کو اپنا ہونے والا شوہر مل گیا جس کو بھی یہی بیماری لاحق تھی۔ حینا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن بدقسمتی سے زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ حینا جانتی ہے کہ ایسا اس کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ہر پل خوشیوں سے گزارنا چاہتی ہے۔ حتیٰ کہ اب یہ لڑکی ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے جو کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ یہ بچی لمبی اور صحت مند زندگی گزارے